تو اس کی زندگی خوشی اور سکون اور اطمینان سے بھر جائے گی۔ مگر یہ خوف اور حزن کی کیفیت سے کیسے نجات حاصل کی جائے؟ بے شمار ایسی واقعات ہوتے ہیں کہ صبح کو ہم سوچتے ہیں کہ یوں ہوگا اور ویسا نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں جس قدر پریشانی، دکھ، غم اور اضطراب ہے، اس کی وجہ اگر آپ تلاش کریں تو دو الفاظ میں کہوں گا کہ ایک تو ہمیں خوف کا شکار ہیں ہم، اور دوسرے غم ہے، ہمیں حزن ہے، خوف اور حزن کا شکار ہیں۔ اور خوف اس کو کہتے ہیں جو آنے والے وقت کے بارے میں ہمارے خدشات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے کسی بچے کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ باہر گیا ہوا ہے تو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، ہمارا بزنس کسی ایسی صورتحال میں نہ آ جائے کہ ہم نقصان ہمیں ہو اس میں سے۔ اور اسی طرح کسی بچے نے امتحان دیا ہے، اسٹوڈنٹ نے، تو وہ کہتا ہے کہ میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں۔ ہر انسان آنے والے وقت کے بارے میں کچھ خدشات کا شکار ہے کہ اس سے دوچار نہ ہو جاؤں، ایسی صورتحال کہیں درپیش نہ ہو۔ اور حزن جب ایسے واقعات میں سے کچھ وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو اس بارے میں انسان سوچتا ہے اور ایک دکھ کرتا ہے اور اس غم کی کیفیت میں رہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، میرے ساتھ ویسا ہو گیا ہے۔ تو گویا انسان آج اگر غم اور خوف کی کیفیات سے نکل آئے تو اس کی زندگی خوشی اور سکون اور اطمینان سے بھر جائے گی۔ مگر یہ خوف اور حزن کی کیفیت سے کیسے نجات حاصل کی جائے؟ کیسے ہم ماضی میں رہنا اور مستقبل میں رہنا چھوڑ دیں اور حال کی زندگی کو، یعنی اس کو انجوائے کرنا، اس میں خوش رہنا اور اس کو اہمیت دینا شروع کر دیں؟ تو اس کے لیے ایک بہترین نسخہ یا بہترین جو ہمارے پاس مسلمان ہونے کے ناطے سوچ ہے اور بہترین جو تعلیم ہے ہمیں دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ پر پختہ ایمان رکھے اور شعوری ایمان رکھے اور اللہ سے قربت اختیار کرے، اس کی یعنی آپ کہیں کہ عبادت اور اس کی بندگی میں زندگی گزارے، تو وہ یہ خوف اور حزن کی کیفیات سے نکل سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ پر ایمان لائف کے اندر پورے ایک جو ہے نا وہ ایک پیراڈائم ہے، ایک انسان کے سوچ کا ایک نیا اینگل اور نیا زاویہ ڈیولپ کرتا ہے۔ انسان اپنے آنے والے خدشات کے بارے میں جب اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ سب پر تو میرا کنٹرول نہیں ہے، انسان کوئی بھی فرد جب صبح کو نکلتا ہے تو شام تک کے جو چیزیں اس نے سوچ رکھی ہوتی ہیں تو وہ تو بالکل بدل جاتی ہیں۔ بے شمار ایسی واقعات ہوتے ہیں کہ صبح کو ہم سوچتے ہیں کہ یوں ہوگا اور ویسا نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا ہے، اور یہی تقدیر ہے، یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اور جب انسان سوچتا ہے کہ میرا تو کنٹرول آنے والے واقعات پر نہیں ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اور اس میں خوفزدہ ہونا تو بے ایمانی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرا کنٹرول ہی نہیں ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں۔ قدرت کا نظام ہے، اللہ کی طرف سے واقعات نے وقوع پذیر ہونا ہے، اور اس نے ایک وہ گرینڈ پلان جو ہے، وہ ایک بڑا منصوبہ جو کائنات کا ہے اور زندگی کا ہے، اس کو بہرحال ہو کر رہنا ہے۔ اور جہاں میری سوچ اور میری پلان اور اللہ کے پلاننگ میں فرق ہوگا تو وہاں اللہ ہی کی پلاننگ نے غالب آنا ہے۔ تو پھر خوف کیسا؟ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور جو ہو چکا ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ ایک نئے اینگل سے سوچتا ہے کہ جس چیز کو میں اپنے بارے میں اپنے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نقصان دہ بات ہے، یہ میرے لیے خسارہ ہے، وہ عین ممکن ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی خیر پوشیدہ ہو۔ اللہ نے اس کو میرے لیے ایک بہت بہتر یعنی حالات کا ذریعہ بنایا ہو، جو فی الحال میرے علم میں نہیں ہے، اور جس کو میں نہیں دیکھ رہا۔ جہاں تک اللہ کا علم ہے وہاں تک میرا علم نہیں ہے، جو اللہ کی حکمت ہے وہ میری حکمت نہیں ہے، اور میرے بارے میں جو اللہ کے فیصلے ہیں ان سے بڑھ کر بہتر فیصلے نہیں ہو سکتے۔ تو میں پھر کیوں حزن کا شکار ہوں، میں کیوں غم کا شکار ہوں؟ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ اہل ایمان کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے ہو کے رہتے ہیں اور اللہ کے بن کے رہتے ہیں، اور یوں وہ خوف اور حزن کی کیفیت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔